علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ عبس دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری. عبس وتولی. عبس کیا مراد ہے؟ تر شروع ہوا یعنی منہ سکیڑنا، یعنی ماتھے پہ جو بل آ جاتے ہیں نا، وہ کنڈیشن مراد ہے. وتولا اور منہ موڑا، بے رخی برتی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. کیا سچویشن تھی؟ شان نزول کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی تھے، نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر مکہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور تبلیغ دین کر رہے تھے. کیونکہ یہ صحابی نابینا تھے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے اس میں سے جو آپ نے سکھایا ہے. مطلب دین کا شوق اور دین سیکھنے کا شوق. تو وہ آ کے انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اہم کام میں مشغول ہیں. تبلیغ دین کر رہے تھے، لیکن کون سے لوگ تھے؟ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہاں، ان سے ڈسکشن چل رہی تھی. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، اس بات کو ہلکا سا بہت ہے معمولی سی ناگواری گزری. تو اس پہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں تنبیہ کر دی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ترش روی اختیار نہیں کرنی ہے جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو دین کا شوق رکھتے ہیں، جو علم کا شوق رکھتے ہیں. تو ایک دائی کے لیے اس سورہ میں کچھ احکامات ہیں، کچھ فارمولے دیے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا فارمولہ کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس سے لاپرواہی نہیں برتنی. عبس وتولی، تر شروع ہوا، منہ موڑا. ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نابینا آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکی. وما یدریک، ادراک کہتے ہیں نا اردو میں. وما یدریک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعلہ، شاید کہ وہ یزکی، پاکیزی اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے. او یذکر فتنفعہ الذکری، یا نصیحت پکڑے تو فائدہ دے اس کو نصیحت. اچھا، یہ تلاوت میں ایک غلطی کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس اکثر کہ یزکا زال ہے یہ، اور یہ دال ہے اور یہ زا ہے. اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے اور یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. تو یزکا اور یہ یذکرو، دونوں میں فرق ہے، اس کو فرق کے ساتھ پڑھا کریں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو نصیحت چاہتا ہے، جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو پاس آیا ہے اور وہ شوق بھی رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں پہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت اثر بھی کرتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے. دین میں تبلیغ کے کام میں کس کو اہمیت دینی ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور کیا فارمولہ ہے؟ وہی جو علم کا شوق رکھتا ہو، جو عمل کرنے کی نیت رکھتا ہو، تو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اب دو ہیں کنڈیشنز. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ غریب تھے، اسلام بھی لا چکے تھے پہلے، غریب بھی ہیں، نابینا بھی ہیں. مطلب سوسائٹی کا وہ حصہ جو معاشرے میں معاشی طور پر مال کے حوالے سے بہت اہمیت نہیں رکھتا. دوسری طرف جن سے تبلیغ کی جا رہی ہے، جو وہاں بیٹھے ہیں، وہ اکابر قریش ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت بھی ہے، لیکن وہ متکبرین ہیں، وہ تکبر رکھتے ہیں، وہ دین کو سیکھنا نہیں چاہتے. اب ایک پیغمبر تو کرے گا یقیناً نصیحت ہر ایک کو، بلکہ ایسے لوگوں کو خاص کر کے ان کے ساتھ تبلیغ کرے گا کہ یہ ایمان لے آئیں. لیکن ان کے دلوں میں تکبر تھا. ان کے دلوں میں کیا چیز تھی؟ ان کے دلوں میں اپنی بڑائی تھی. تو اللہ رب العزت نے کس چیز کو سلیکٹ کیا؟ اس چیز کو سلیکٹ کیا کہ جو شوق رکھتا ہو، جو آنا چاہتا ہو. دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، پچھلی سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں کیا الفاظ تھے؟ یہی تھے نا کہ وہ بے راہ ہو گیا ہے، یعنی اس نے راہ چھوڑ دی ہے. اور وہ جو ہم نے تفسیر کی تو اس میں الفاظ تو یہ موجود نہیں تھے آیت میں، مگر تفسیر میں یہ بات نہایت واضح تھی کہ وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے. تو ایسے کے لیے باقاعدہ اللہ رب العزت وہاں بھیج رہے ہیں. یہاں پہ موازنہ ہو رہا ہے، ایک طرح سے کمپیریزن ہو گیا کہ ایسے متکبرین کے لیے ان کو اگنور نہ کیا جائے جو بہت شوق رکھتے ہیں.
آگے جانا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی دیکھیے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بھی جب کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا کام زیادہ اہم ہے، ہمیں وہ زیادہ اہم لگ رہا ہوتا ہے۔ اب اس سچویشن میں اگر آپ ہوں تو آپ کو بھی یہی زیادہ اہم لگے گا کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو اسلام کی طرف زیادہ راغب کیا جائے۔ ایک بندہ جو پہلے ہی مسلمان ہے، پہلے ہی اسلام لا چکا ہے، اس پہ آپ سوچیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو الحمدللہ مسلمان ہے۔ تو اللہ کو تکبر اتنا جو سخت ناپسند ہے، مطلب کچھ ایسی صفات ہیں جو بتائی گئیں جو لازم جہنم میں جائیں گے لوگ، وہ صفات رکھنے والے۔ تو ان میں ایک مشرکین ہے، شرک کرنے والے، اور ساتھ ساتھ کون ہے؟ متکبرین ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح ہم آج کل سورہ نساء کی تفسیر بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اس میں وراثت کے احکامات آئے تھے، تو اللہ نے تقسیم بتائی تھی کہ بیٹیوں کو بھی دینا، اور اس طرح سارے ماں کو بھی ملے گا، باپ کو بھی۔ تو اس میں بھی اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو ان حدود کو توڑے گا تو اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ تو کچھ صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو اس میں سے متکبرین بھی ہے۔ اما من استغنا، تو رہا جو وہ بے پرواہی کرتا ہے، یعنی دین سے بے پرواہ ہے۔ فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تصدی۔ وما علیک الا یزکا، اور نہیں آپ پر ذمہ داری کہ وہ پاکیزی اختیار کرے یا نہ کرے۔ مطلب جو لوگ نہیں دین کی طرف آنا چاہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان مار رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک پہ جان ماری۔ تو کچھ لوگ جن کی طبیعت صالح تھی، پہلے ہی تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی، تو وہ تو خود بخود اٹریکٹ ہو کر آ گئے اسلام کی طرف۔ وہ میگنیٹ نے، تبلیغ کے میگنیٹ نے، اسلام کے میگنیٹ نے ان کو کھینچ لیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جن کے دلوں پہ تکبر کے پردے تھے، تو وہ اس طرف نہ آ سکے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وما علیک الا یزکا، تم اتنے پریشان مت ہوا کرو، اصل تو پاکیزگی اختیار کرنے کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آتا ہے آپ کے پاس یسعیٰ، دوڑتا ہوا، یہ سعی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی لفظ اسی سے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ تو مراد پھر وہی آ گئی کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کون اسلام لا رہا ہے، کون اسلام نہیں لا رہا۔ اب اس کو تھوڑے اپنے لیول پہ آ کے دیکھیں گے، کون نیکیاں کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، کون نماز پڑھتا ہے، کون نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو نہ اس سے کوئی فائدہ ہے اور نہ نقصان، اللہ کی ذات فائدے اور نقصان سے پاک ہے، یہ ہمارے اپنے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں۔ تو کوئی پاکیزگی اختیار کرے نہ کرے، اللہ اس سے غنی ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام بھی تبلیغ کرنا ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل کے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی نا ہر ایک کے لیے کہ ہر ایک ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ جب شروع میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بہت نرمی آ جاتی ہے، تو وہ قرآن کو ہر کسی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کا دل کرتا ہے میرے بچے بھی اتنے ہی ڈیٹیل سے قرآن پڑھے جتنی ڈیٹیل سے میں پڑھ رہی ہوں، میرا شوہر بھی پڑھے، میرے والدین، بہن، بھائی۔ تو وہ ایک بہت زبردست، جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو آپ کا دل کرتا ہے نا سب سے شیئر کریں۔ قرآن سے بڑھ کے کیا بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حریص تھے لوگوں کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ اس حرص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے رخی برت دی، اور اس بے رخی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا یہاں پہ۔ اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، جہاں قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت کی شدید بشدید محبت نظر آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طرح کی آیات بھی موجود ہیں جو آج ہم نے پڑھی، اور سورہ تحریم میں بھی آئے گی، وہاں بھی اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر تنبیہ کی ہے۔ تو ایسی آیات بھی موجود ہے جن سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ خالق، مالک، جو آقا جسے کہتے ہیں، جو بادشاہ کہتے ہیں، جو مدبر ہوتا ہے، جو ہر چیز کو چلانے والا ہوتا ہے، جو سپر پاور ہے، وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ رب العزت ماورا ہے، سب سے بلند ہے، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی۔ وہ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اصول پسندی اور صحیح اور غلط ہونا اور انصاف اور عدل ہونا، یہ سب اپنی جگہ پہ۔ تو یہ بھی ہمیں آج کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔